بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب یا الہی یا الہی جب تک میرے بدن جان رہی میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے تو رحیم ہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا ہمیں کرم پہ ہم کو یقین ہے سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں نہایت ہی عزت و احترام کے لائق معززات پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ختم نبوت کے پروانوں، عظمت صحابہ کے پاسبانوں، توحید و سنت کے شہیدوں، میرے پیارے مصطفیٰ کی امت کے درخشندہ و تابندہ ستاروں، دعا کرتا ہوں اللہ میری آپ سب کی حاضری کو اپنے پیارے اسلام کے لیے اور پیارے قرآن کے لیے قبول فرمائے۔ ٹائم بالکل مختصر، 3 منٹ کی تمہید کے بعد انشاءاللہ تقریر پنجابی میں شروع۔ چونکہ عنوان کیا ہے؟ عظمت اسلام۔ اللہ ذوالجلال کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی دیا تو سارے نبیوں سے اعلیٰ، مذہب دیا تو سارے دینوں سے، سارے بولو، ہمارا پیغمبر سارے پیغمبروں سے اعلیٰ، ہمارا دین سارے دینوں سے اعلیٰ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کر کے بات شروع کرتا ہوں۔ ایک انگریز کا مذہب ہے۔ انگریز جب صبح کسی اپنے دوست بھائی سے ملتا ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنی ثقافت اور کلچر کے مطابق صبح کو جب ملاقات کرتا ہے تو کیا کہہ کے؟ گڈ مارننگ کہہ کے۔ لیکن اس کا مذہب دیکھو کہ جب سورج تھوڑا سا بلند ہوا
انگریز کا مذہب بدل گیا. جب سورج نکل رہا تھا تو پھر انگریز گڈ مارننگ کہہ کے ملاقات کر رہا ہے. جب دوپہر آئی گڈ مارننگ چلا گیا, اب گڈ نون کہہ کے اپنے دوست کا استقبال کر رہا ہے. یہ انگریز کا مذہب ہے. جب شام آئی گڈ مارننگ بھی گیا, گڈ نون بھی گیا, پھر گڈ ایوننگ بن گیا. جب رات آئی گڈ ایوننگ گیا, گڈ نائٹ بن گیا. اسلام میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں. صبح آئے تب بھی السلام علیکم, دوپہر ہو تب بھی السلام علیکم, رات ہو تب بھی السلام علیکم. یہ اسلام کی عظمت کا نشان ہے. نہ پہلے بدلا نہ قیامت کی صبح تک بدلے گا. مینوں پتا ہے تسی پنجابی دے چسکولے ہو, تمہیں جنی مرضی چنگی گل سناؤ تہاڈے پلے کھ نہیں پینا. تے نالے ویسے بھی ماشاءاللہ ہن تہاڈے 12 وجے پے. کی خیال ہے بھائی؟ اور 12 وجے پے نا جلسہ 7 تاریخ دا, تے تسی کیڑی تاریخ نوں سنتے پے ہو؟ 8 تاریخ نوں. تے حال تے ہوئی ہونا سی نا. تھوڑا جا بیداری دا اظہار کرو تاکہ سانوں پتہ چلے کہ اللہ دے فضل و کرم نال ایک بیدار قوم نال گفتگو کر رہے ہیں. ویسے دروغے والے ہو, اردا گرد آن والے ہو, میں اس علاقے دی یوتھ فورس مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکناں نوں سلام کرنا جنہاں نے پیاری مجلس محفل سجائی. اور ویرو یاد رکھیا جو عظمت اسلام کے عنوان پر جو ہم نے یہ جلسہ کروایا ہے, اہل حدیث کو اللہ نے یہ شان دیا ہے, یہ عظمت بخشی ہے اللہ نے اہل حدیث کو کہ اہل حدیث اگر چوک میں جلسہ کرتا ہے بات قرآن کی یا آقا کے فرمان کی کرتا ہے. اہل حدیث منبر پہ چڑھ کے بات کرے تو رب کے قرآن کی آقا کے فرمان کی کرتا ہے. رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر اسے جیل میں جا کے بھی دعوت پیش کرنی پڑے تو پھر بھی یہ کسی سے ڈرتا نہیں, وہاں بھی دعوت پیش کرتا ہے تو یہ رب کے قرآن کی کرتا ہے یا محبوب کے فرمان کی کرتا ہے. بڑا میٹھا جا موضوع تمہیں سنانا, میں سنو گے نا؟ اچھا اے دسو بھی ادھی رات کا پروگرام لے کے آئے ہو یا قرآن واسطے ساری رات لے کے آئے ہو؟ پکی بات ہے, بے وفائی تو نہیں کرو گے؟ اللہ تعالی سلامت رکھے. الحمدللہ اس جماعت دے شیر دل خطیب مولانا یونس آزاد بڑی محنت نال محفل سجائی. اللہ انہاں دے ساتھیاں نو سلامت رکھے. غور فرمایا جو ذرا, اسلام دے بارے اندر بات چل رہی سی. اسلام دے اندر تیرے میرے روح دی غذا کیے, اسلام دے اندر تسکین قلب دا ذریعہ کیے, اسلام دے اندر باعث سکون و قرار کیے. اینو پنجابی اندر رنگ دے کے دکھاں دا علاج کہہ کے بات شروع کراں گا. کی موضوع ہے گا بھائی؟ بولو مرو کہ صحیح جاؤ انشاءاللہ سارے مدینے جا کے مر جاؤ. تہاڈا قائد ٹر گیا, تسی کیوں نہیں جاندے؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. سبحان اللہ. وہ کہہ دے جڑے جاگدے ستے بشک دی انہاں اللہ تے گزارا کر لے. سبحان اللہ. جاگدے تو ستے کی پڑھو اپنے نصیب تے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج میرا نوجوان ویرا اپنی بیٹھک اندر, ڈرائنگ روم اندر, گڈی اندر میوزک لا لا کے سندا ہے.
گانے کجریاں دے لا لا کے سندا ہے، ہلکیاں ہلکیاں موسیقیاں دا شوقین بن گیا۔ میں پوچھیا ویرا تیری بیٹھک اندر قرآن دی آواز نہیں آندی، انہاں میوزکاں تے گانیاں دی آواز آندی ہے۔ میں پوچھیا دوستا تیری گڈی وچوں اللہ پاک دے قرآن دیاں کیسٹاں نہیں ملدیاں، اس ظالم گڈی چوں بد نصیب وچوں ملدیاں نے، کجریاں تے گیت دیاں کیسٹاں ملدیاں، قوالیاں میوزکاں موسیقیاں دیاں کیسٹاں ملدیاں نے۔ میں پوچھیا ویرا تیرے ڈرائنگ روم اندر اللہ دا قرآن نہیں ملدا، تیرے ڈرائنگ روم اندر موسیقیاں تے میوزکاں تے گانے پے ہوئے نے، آخر یہ دی وجہ کی ہے؟ کہندا جناب فلانے پروفیسر صاحب کولوں سنیا، فلانے ڈاکٹر صاحب کولوں سنیا، فلانے ایڈوکیٹ صاحب کولوں سنیا، فلانے فلاسفر صاحب کولوں سنیا، فلانے مشہور بندے کولوں سنیا، اساں تے اج تک یہ سنیا موسیقی روح دی غذا ہے، اساں تے اج تک لوگاں کولوں سنیا ہے موسیقی روح دی غذا ہے۔ آجا ویرا خالد مجاہد فقیر تیرے سامنے اج تر دل دیاں باتاں کرنیاں چاہندا ہے۔ اللہ میری توبہ، اگر کوئی ہندو اے بکواس کردا موسیقی روح دی غذا خالد مجاہد نو ذرا جنہ افسوس نہ ہوندا، کوئی سکھ بکواس کر دیندا موسیقی روح دی غذا ہے، اللہ دی قسم میری روح نہ تڑپ دی۔ اگر کوئی دہریہ اے بات کہہ دے میری طبیعت نو بے قراریاں نہ مل دیا، اگر کوئی کمیونسٹ کوئی یہ بات کہہ دیندا اہل حدیث نہ تڑپدا، آخر وجہ کی ہے کیوں تڑپنے یہ بات سن کے آخر موسیقی روح دی غذا ہے۔ میں کیا ویرا یہ کسے انگریز دے روح دی غذا ہو سکتی ہے، موسیقی کسے ظالم دے روح دی غذا ہو سکتی ہے، کسے سکھ ہندو دہریہ دے روح دی غذا ہو سکتی؟ جیڑا بندہ اسلام نو منن والا، جیڑا بندہ قرآن نو منن والا، جیڑا بندہ حبیب کبریا نو اپنی جان منن والا، جیڑا بندہ اللہ پاک دی توحید تے ایمان لے آن والا، او دے واسطے تے اللہ پاک نے روح دیاں خزانواں آسماناں تو نازل کیتیاں نے۔ مومن تیرے روح دیاں خزانواں اللہ نے آسمانہ تو نازل کی دیا۔ توجہ کر ذرا، اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ پھر کہو زور لا کے کہو، پر ایک گل یاد رکھیا جو مینو داد دین واسطے خدا دا واسطہ ہی سبحان اللہ نہ کی، سبحان اللہ کہنا ہی تے ثواب لین واسطے کہندا رہی، ثواب لین واسطے ساری رات گئے، مینو داد دین واسطے سبحان اللہ نہ کہیں۔ جے ثواب دی نیت تے سبحان اللہ کہے گا، اللہ پاک دی قسم جنت اندر تیرے نام دا بوٹا لگ جائے گا، جنت اندر تیرے نام دا بوٹا لگ جائے گا۔ ویسے میرے قدم ڈگر بغارے نے اور میرے ہونٹا تے ہچکچاہٹے کہ میں خطیب پاکستان مناظر اسلام دے سامنے بڑا کھڑا ہو کے ایک طالب علم کی حیثیت نال بات کر رہے ہیں، اور ویرو سمجھنا کہ بھی خوش قسمتی ہے کہ بزرگاں کولو دعاواں حاصل کر لواں۔ ویسے اپنے آپ اس قابل نہیں سمجھدا، نہ میں علم اندر، نہ میں تجربات اندر، نہ میں سروس اندر کوئی حیثیت رکھنا، لیکن دوستو علماء دے قدماں اندر بیٹھن والا ایک ادنا جا طالب علم ہون دی حیثیت نال بات کر رہے ہیں، اور میں اس بات کا فخر ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اس جماعت دی نوکری دا شرف نصیب کیتا ہے جڑی جماعت گپاں دی قائل نہیں، جڑی جماعت افسانیاں دی قائل نہیں، جڑی جماعت جعلی کرامتاں دی قائل نہیں، اور جڑی جماعت اگر تسلیم کر دیے تو یا قرآن نو کر دی یا کدے فرمان نو کر دی۔ الحمدللہ اس بات دا فخر ہے کہ اللہ نے اس مسلک دی نوکری اور چوکیداری دا شرف عطا کیتا ہے۔ توجہ کر ذرا، اللہ پاک دا قرآن دعائیاں دے رہے آئی الذین، توجہ میرے وال کر ذرا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ پاک نے فرمایا
وہ لوگ جڑے ایمان والے بن گئے، وہ لوگ جڑے اللہ رسول تے یقین کرنے والے بن گئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر انہاں لوگاں دا وصف بیان کیتا، اللہ پاک نے خوبی بیان کی دیے، فرمایا اپنے دلاں نو تسکین پہنچاندے نے تے اللہ پاک دے ذکر نال پہنچاندے نے، انہاں دے دلاں نو اطمینان ملدا ہے، اللہ پاک دے ذکر دے نال ملدا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک نے فرمایا الا او لوگو خبردار، موسیقی روح دی غذا نہیں، الا او لوگو خبردار، میوزک روح دی غذا نہیں، اے تبلے سرنگیاں روح دی غذا نہیں نے، اے آلات موسیقی روح دی غذا نہیں، اے مراسیاں دے ٹول ٹمکے چمٹے سرنگیاں او کملیا تیرے روح دی غذا نہیں نے، تیرے روح دیاں غذاواں اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مومن تیرے روح دی غذا اللہ دا ذکر ہے، مومن تیرے روح دی غذا، مومن دا روح دی غذا رب دا ذکر ہے، مومن دا روح دی غذا یا رب دا قرآن ہے یا ذکر رحمان ہے، کوئی دوسری چیز کسے اسلام والے دے روح دی غذا نہیں ہو سکتی۔ او موسیقیاں تبلے سرنگیاں اے سکھاں تے بحریاں دے روح دی غذا نے، مومنا تیرے روح دی غذا کیے۔ بندہ مر گیا، ساری زندگی امترے نے قرآن نہیں کھولیا، توجہ میرے وال کرے، ذرا آخری باتاں سناواں، ساری زندگی قرآن نہیں پڑھتا، ساری زندگی اللہ کا ذکر نصیب نہیں، کدے سال چھمائی پچھو جا کے ٹوپیاں جلیاں پا لیا اللہ وہ وکری گل ہے، اینو قرآن نصیب نہیں ہوندا، اینو اللہ کا ذکر نصیب نہیں ہوندا، نماز دی پابندی نصیب نہیں، کیوں؟ مولوی ایک کام تے لا چھڑے، او کام کیے کہ اسی تینوں شعر سناواں گے تو ویلا کرا، بس اس اندر تیری بخشش، ایہو تیری زکات ہے، ایہو تیرا عشر ہے، ایہو تیرا فطران ہے، او مولوی چوم چوم کے او زلفاں دے کنڈل بیان کرے، او تو ویلا کرا، نہ تینوں مولوی سود تو روک دے، نہ تینوں مولوی پرائز بانڈ دے جوئے تو روک دے، نہ تینوں مولوی او فحاشی کو روک دے، نہ تیری ڈش دے خلاف بول دے، نہ تیرے ویسیار دے خلاف بول دے، اور نہ تیرے عشقیہ ناول دے خلاف بول دے، کیوں؟ توجہ میرے وال کر سرا، اہل حدیث نو او گالیاں نہ دیا کر، شکریہ ادا کریا کر، اہل حدیث تیرا ایمان بھی بچان دے اور اہل حدیث تیرا مال بھی بچان دے۔ توجہ ہے بھائی صاحب جی، خدا دے بندے تانوں اعلانہ بھی پئی ہوندی، توجہ ہے بھائی صاحب جی۔ اللہ پاک نے تیرے ذکر، تیرے روح دی غذا اپنا ذکر بنایا، ساری زندگی قرآن نہیں کھولیا، ساری زندگی مسجد نہیں آیا، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، جدو مر گیا نا قبر بنائی جا رہی ہے، ایک گور کو نو سبق ملتا ہے، آخر جناب ایک آلہ بنا دیا جو، ایک پاسے کی بنا دیا جو، آخر جی اتنے راہ داری دے سپارے پورنے کی رکھنا ہے، ایک عید نامہ تے راہ داری دے سپارے، او میں کیا پاپیا ادھر مشورہ لے لئی، او میرے شیخ الحدیث کو مشورہ لے، میرے یونس آزاد کو مشورہ لے، او تینوں قرآن سے حدیث کی روشنی اندر او تجہیز دا ول دسے، او تکفین دا ول دسے کہ دفن کیویں کرنا ہے، کفن کیویں دینا ہے، اے جناب آلہ بنایا گیا راہ داری دے سپارے رکھن واسطے، میں کیا پاپیا اے تے دو سپارے راہ داری دے جے ضلع تک سالا گھیر لے پھر کہڑی نانی کو جائے گا۔ ایک پنڈ نہ فوتگی ہو گئی، سارا پنڈ کٹھا نوا لیا، کفن دے لیا، تیاری ہو گئی، اڑیکن گئے بھی پنڈ دی سیانی بیبے آگے تو اجازت لئیے تو پھر ٹوریے، وہ سیانی بیبے آ گئی 15 منٹا پچھوں، کہنے لگی نہیں کھپڑ دے لیا جو، اکے بی بی نو آ بھی لیا ہے تو کھپڑ بھی دے لیا ہے، بس تیری اڑیک سی کو نواں کو مسئلہ رہ نہ گیا ہوئے، اکے پاسے پہ کھڑو کے ذکر بھی کر لیا تو جلدی وہ کی کہتے جلدی بھی پا لی، سارا کچھ پڑھ لیا کہ سارا کچھ پڑھ لیا، آکے اے دسو بھئی کوئی مٹھی شاہ بھی پکائی ہے، کی شاہ مٹھی شاہ، آخر بے بے وہ کہتے واسطے، اور جا نہیں کملیو تو مسئلے دا نہیں پتا، اور پاگلو جدو اینا دفن کرنا ہے وہ پیچھے نال ہی آ جانا ہے، مر ربوں کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا نبی کون ہے، انہاں چکرا چ پا لینا ہے، مرنیوں کو مٹھی شاہ پکا کے نال رکھ دینی سی، کھوا کے منہ میٹھا کرا کے جان چھڑا لے گا۔
اور میں کیا کملیے کوئی ٹریفک پولیس تو نہیں کہ تیرا 5 روپیے نال بابا چھٹ جائے گا. ایسے قرآن پیش کرنا پڑے گا, ایسے نماز پیش کرنی پڑے گی, ایسے اپنی زندگی دا اور صاف ستھرا ریکارڈ پیش کرنا پڑے گا. جب تک اعمال دا اور ریکارڈ پیش نہیں کرے گا ایسے راہداریاں عہد نامے کام آنے. اہل حدیث ایسے گلوں سے برا لگتا ہے. اللہ کی قسم نہ کسی نو گال دینے نہ کسی دا پروپیگنڈا کرنے اور بس ایکو گل کرنے. ذرا سنیا جو سنا دینا 2 منٹ اندر سن ذرا. جے نہ ہوئی کول تیرے, جے نہ ہوئی, جے نہ ہوئی کول تیرے روشنی قرآن دی, جے نہ ہوئی کول تیرے روشنی توحید دی. آکھی کرن گیا قبراں تے بتیاں بالیاں, او ویرا کی کرن گیا قبراں تے بتیاں بالیاں. تینوں چکراں چ پا چھڑیا موم بتیاں لان تے, ویرا تینوں چکراں چ پا چھڑیا اگربتیاں دے بنڈل پھوکن تے. تیریاں ڈیوٹیاں پھلاں دیاں پتیاں تے لگ گئیاں. اللہ پاک دی قسم تیریاں موم بتیاں دی روشنی قبر دے اندر نہیں جا سکتی. تیریاں اگربتیاں دی خوشبو قبر اندر نہیں جا سکتی. تیریاں پھلاں دیاں پتیاں دی ڈیکوریشن قبر اندر نہیں جا سکتی. قبر اندر جائے گا تے اللہ پاک دا ذکر جائے گا. اس واسطے گلی گلی لوگاں نوں کہندے پھرنے او جنت لے گئے نصیباں والڑے, او جنت لے گئے نصیباں والڑے. بے نمازاں ایویں زندگیاں گالیاں, سارے مل کے کہہ دو بے نمازاں ایویں. بے نماز پویں اہل حدیث کو آئے, بے نماز پویں اس بریلوی کہلائے, بے نماز پویں دیوبندی کہلائے. خالق مجاہد کھلے لفظاں نال کہہ رہا ہے او بے نمازاں ایویں زندگیاں گالیاں, سود خوراں ایویں اور زندگیاں گالیاں, اور جوئے بازاں ایویں زندگیاں گالیاں. یہ گلاں جدوں کہاں گے نا اللہ دی قسم کوئی نوٹاں دی ویل نہیں کرائے گا. اس واسطے جوئے باز سے زیادہ آئی, تاش کھیلن والے سے زیادہ آئی, بے نماز سے زیادہ آئی. بے نماز کیویں ویلا کرائے, سودی کاروبار کرنے والا کیویں ویلا کرائے, وہ کو گل سے ویل کرائے گا. نوری نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں, اوے اکھاں تک دیاں رہ گئیاں ویکھن والیاں. انہاں گلاں تے جناب زور لائی رکھ, ویلاں بڑیاں ہون گیاں, جاڑی چنگی لگ جائے گی, پر ویرا جب تک اصلاح نہیں کرے گا, حقائق دے پردے نہیں کھولے گا, اونی دیر تک بات نہیں کرنی جتوں تک آمنا دلال دے پیار دا تل لگے نا. اہل حدیث دے گلی گلی کہندے پھردے نے او سونا سونا مکھڑا نال زلفاں کالیاں, اساں تائیں آقا نال محبتاں پالیاں, اساں تائیں آقا نال محبتاں پالیاں. انشاءاللہ سارے کہہ دیو انشاءاللہ ایک دن ویکھاں گے ضرور. انشاءاللہ ایک دن ویکھاں گے ضرور. نبوی مسجد تے سنہری جالیاں, اوے نبوی مسجد تے سنہری جالیاں. صدقے واری جاواں میں او دے حسن و جمال دو, او صدقے واری جاواں میں او دے حسن و جمال دو. جیدے آیا جاگتے ہو گئیاں خوشحالیاں, جیدے آیا جاگتے اور جیدے آیا جاگتے ہو گئیاں خوشحالیاں, اور جیدے آیا جاگتے ہو گئیاں خوشحالیاں. اگلی بات غور کر ذرا, ہر پاس پھیل گئی روشنی توحید دی, ہر
پاس پھیل گئی اور اللہ پاک دے فضل و کرم نال اہل حدیث دے زور لا رہا ہے کملی والے دی مشن دی خاطر ہر پاسے توحید دیاں روشنیاں پھیل جاون ہر پاس پھیل گئی روشنی توحید دی اور مٹ گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں اور مٹ گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں اج میرے کئی بھرا بھی مسئلہ سمجھاندے نے آکھے جیڑی گل دا پتہ نہ ہوے او گل نہیں پوچھی دی جیڑی گل دا پتہ نہ ہوے اہل حدیث کی کہندا ہے فاسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اسی روشنی پھیلانا چاہنے ہیں جہالت مٹانا چاہنے ہیں ساویاں چولے اندر ملبوس ملنگاں نو او پگڑیاں بن بن کے گال اندر تسبیح پا پا کے انڈیا دے جسوس بروپیے اور تیرے پاکستان دے پیر بن کے قوم نو گمراہ کرنا چاہندے نے وہابی انہاں دے پردے چاک کر کر کے چوک اندر ننگیاں کرنا چاہندا ہے پیر اہل حدیث نو گالیاں نہ دیا کر اے اہل حدیث دا مشن اہل حدیث دی دعوت اہل حدیث دی محنت دا نتیجہ رب دی قسم چک کے کہنا جے وہابی توحید تے محنتاں نہ کردا ہر گلی و بازار اندر درجنا دربار بن جاندے ہر دروازے تے دربار بن جاندا اے وہابیاں دی محنتاں دا نتیجہ آئی بیچارے گالاں سنتے پے نے تانے برداشت کرتے پے نے گالیاں گلوچ سنتے پے نے پر اللہ پاک دی توحید دا جھنڈا بلند کرتے نے آمنہ تے لال دی رسالت دا پرچم بلند کرتے نے اور انشاءاللہ جب تک اہل حدیث دا ایک ایک خطیب زندہ ہے اہل حدیث دا ایک ایک فرزند زندہ ہے توحید و سنت دے جھنڈے نو بلند کرتے رہاں گے آخر دعوانا